جناب عابد بھٹی صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل سوشل میڈیا میں اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب کے حوالے سے کچھ مناظرے کی بات چل رہی ہے، آپ نے ان دونوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں شامل کیا، اور موضوع بھی بہت زبردست قسم کا آپ نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بات ہے، جس میں ظاہر اور باطن کی بات ہے، جس میں سچ اور جھوٹ کی بات ہے، جس میں ایمان اور بے ایمانی کی بات ہے۔ تو جو میرے اندر اور مجھے جو نالج ہے اس معاملے میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اقرار الحسن صاحب قابل تحسین آدمی ہیں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان کو۔ اس نے جو کام کیا ہے، یہ ذمہ داری تو کسی اور کی تھی، یہ ان لوگوں کی تھی جو بڑے بڑے مزارات بنائے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مدارس چلا رہے ہیں اور مصلی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے وارث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں تو ان لوگوں کی تھی، مگر خیر، اقرار الحسن صاحب، یہ اللہ کی طرف سے جس کے حصے میں انعام ملتا ہے، یہ اسی کی طرف سے، یہ اللہ پاک نے آپ کے حصے میں ڈالا ہے۔ آپ مرد مجاہد ثابت ہوئے ہماری نظروں میں کہ آپ نے جو کام کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں نا، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ چھوٹا کام نہیں کر رہے۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں، آپ نے حق اور باطل کو، آپ نے اس کا نتارہ کیا، آپ نے اس کو واضح کیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور رہ گئی بات یہ حق، کیا بتایا کہ حق خطیب خطیب ہے، کیا نام بتا رہے ہیں جی؟ حق کے خطیب۔ حق کے خطیب نام دیکھیں جی، اور لبادہ دیکھیں اس بندے کا، اور اس بندے کی ظاہری پوزیشن دیکھیں۔ کیا اولیاء کرام علیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا؟ آپ نے کبھی ایسے کسی ولی کو دیکھا ہے جس نے لاکھوں روپے کی جو ہے نا گھڑیاں ہاتھ میں ڈالی ہوں، اور تنزیب کپڑے جو ہے نا لاکھوں روپے کے کیے ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ فیشن کرتا ہے؟ اور حق کے ولی کے چہرے سے تو نور، اور اللہ کے نیک بندے کے چہرے سے تو ایک نورانیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ ایک، مجھے یہاں پہ ایک بات اور ایک شعر یاد آ گیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ اس کی تقریر کی نکاح دیکھ کے تو لوگ اپنا شرم سے میرے خیال تو سر نیچے کر لیتے ہوں گے، میرے حساب سے، میری سوچ کے مطابق۔ ایک تو ان کے سنت رسول چہرے پہ نہیں ہے، دوسرا یہ پکھنڈ بازیاں کرتا ہے، یہ لوگوں کو بلا کے، میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، جو 9 سال اس کے پاس بیمار حضرات جو گئے ہیں، ان کو کس طریقے سے اس بندے نے استعمال کی ہے، اور آلات وغیرہ ان کے منہ میں ایک ٹیکنیک کے ذریعے ڈلوا کے وہ پھر نکلواتا ہے، پھر شعبدے بازیاں۔ ایک ویڈیو اس کی اور میں نے دیکھی ہے کہ دو بندے کھڑے ہیں، ایک موٹا سا، ایک سکا پتلا سا بندہ ہے، وہ جن نکال رہے ہیں۔ کیا ایسے جن نکالے جاتے ہیں، یا جن ایسے ہوتے ہیں؟ اس طرح کے جن ہوتے ہیں۔ یہ شعبدہ بازی کر رہا ہے جیسے کہ کوئی بندہ کسی سے کبڈی لڑ رہا ہے، وہ آگے بڑا کر رہا ہے، اور یہ اس کو دیکھ کے آگے ایسے کر رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا ڈرامہ بنا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ آج تک کسی پاکستان کے اندر کسی عالم کو یہ جرت خدا نے نہیں دی، یا اس کی عقل نے یہ کام نہیں کیا۔ کیسے ہوتا ہے یار؟ ان کی روٹی روزی چل رہی ہے، ان کو کیا پرواہ ہے؟ ہمارے یہاں اکثریت ہو چکی ہے، یہ ہمارے علماء میں بھی، ہمارے دین کے ممبر جو بنے پھرے نا، ٹھیکیدار جو بن چکے ہیں، اب اس سب چاہ رہے ہیں کہ بس جو ہو رہا ہے بس ہمارا کام چلتا رہے، کسی سے ہمیں کوئی لینا دینی نہیں ہے۔ شاباش اقرار الحسن، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے نہیں، آپ کے کردار اور ان کاموں کی وجہ سے میں آپ کو پیار کرتا ہوں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں کی جانیں آپ پہ نچاور، آپ ایسا کام کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسے باطل کو آپ جو ہے نا، ایسے باطلوں کو آپ ننگا کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کے ساتھ مدد کرنے والا ہے، اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج آپ جس کے مقصد کو لے کے چل رہے ہیں، خالی اسلام ہی نہیں، آپ پاکستان کی بقا اور عزت کے لیے بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ترکی کے ایک یوٹیوبر کا آپ نے معاملہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس کے ساتھ اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ایک ذاتی یا اپنا خواہشات کے حوالے سے، یا خواہشات پوری کرنے کے لیے اس بندے نے اس بندے کے ساتھ برا کیا۔ اس عقل کے اندھے اور جھوٹے پکھنڈی کو اس خدا کا نہ خوف آیا ہے، نہ اس کو پاکستان کی امیج کا خبر تھی، نہ پاکستانی عوام کی عزت کی اس کو پرواہ ہے۔ اس کو صرف پرواہ ہے اپنی عیاشی کا، اپنی بود و باش کا، اپنے پیسے کا، اپنے ڈھونگے۔ یار بات سن، حق کے خطیب، بات سن میری،
हक के खतीब तेरे लिए पैगाम है, तू किसी ठहठर का मस्करा लगता है, तू वली नहीं हो सकता है। तू किसी ठहठर का जो है ना मस्करा है। मैं फिर कह रहा हूँ, तू ऐसा कर, तू किसी ड्रामे के अपना किसी डायरेक्टर से रब्ता कर ले, तू कोई ड्रामे बना, इतने पैसे तुझे वहाँ से मिल जाएंगे। ये तेरी जो है ना ये शोखियाँ मोखियाँ सब वहाँ पे चल जाएंगी, वहाँ पे तुझे क्लैपें भी मिलेंगी, लोग वाह वाह भी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ इस्लाम को बदनाम नहीं कर, वरना तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैं ये तुझे बड़े बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। ये मैंने तेरी सब कुछ सुननी है, मैंने अपना यूट्यूब पे तेरे सारे कारनामे सब सामने आ रहे हैं, तेरी एक एक बातें सामने आ रही हैं। अपने आप को सुधार लो भाई, अपने आप को सीधा कर लो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, अभी भी आपके लिए टाइम है। और दूसरी बात, ये मुनाजरा करने आ रहा है 23 मार्च को। मुझे तो पता है इकरार और हसन साहब, मेरा दिल मानता है कि झूठा हमेशा झूठा होता है, झूठा कभी मैदान में नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि आपसे अपना मुनाजरा करने के लिए मैदान में सरेआम आए, मुझे नहीं लगता है, कभी आ भी नहीं सकता ये झूठा आदमी। ये इस्लाम के नाम पे इस्लाम का ठेकेदार बना फिर रहा है, अपने आप को वलीउल्लाह कहता है। ये खुदा की कसम जूतियाँ खाने के हकदार है ये बंदा वली नहीं हो सकता। ये धोखे देने वाला पाकिस्तान की गयूर और मुसलमान अवाम के ईमान को जो है ना ज़ाय करने वाला इंसान, ये शख्स कभी 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 वली अल्लाह नहीं हो सकता। वली अल्लाह का किरदार होता है बंदे को अल्लाह से मिलाना, अल्लाह का रास्ता बताना, नेकी की हिदायत देना, उसके साथ खैर खाई करना और उसकी फलाह बहबूद के लिए कुछ रास्ते बनाना, उनकी अवाम और खुदा के अपना मखलूक के लिए कोई रास्ते सीधा करना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा दिखाना और उसके रास्ते पे चलाना मखलूक को। इसके लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी, कभी आपने देखा है किसी वली का नाम सुना है आपने जिसकी इतने महलात हों, जिसके इतने जो है ना खर्चे हों, जिसके इतने पहनावा और इतना सब कुछ हो? आपने नहीं देखा सुना, आपने औलिया कराम से नहीं सुना, आपने उलमाए कराम से नहीं सुना, हदीस मुबारक में आपने नहीं बनवाया, जिसके लिए अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं, जिस पे अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा है। तो आपने अपने कुर्ते को सी के जो है ना पहनते थे, अपनी चप्पल को गांठें लगा के पहनते थे। क्या आप आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ की इस दुनिया और आखिरत में कमी थी? अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने सादगी का रास्ता इस वजह से बताया कि अल्लाह से रब्ता रखना है, मखलूक खुदा के साथ चलना होगा, मखलूक खुदा की जो है ना बेहतरी करने के लिए होगा। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आप दुनिया और आखिरत का इल्म समझा दिया है। ये कौन सा हमें मुसलमान बनाने के लिए और औलिया अल्लाह बन के आ गया है? किसी काफिर का मंदिर का पुजारी तो हो सकता है, मुसलमानों का वली नहीं हो सकता ये बंदा। मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ और बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। ये किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है, ये किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है, ये हमारे मुसलमानों का वली नहीं हो सकता है। इकरारुल हसन साहब, मैं आपको खरीज तहसीन फिर पेश करता हूँ, आप डटे रहें, आप वक्त के मुजाहिद हैं, अल्लाह पाक आपका साथ देगा, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरा सब कुछ, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों की दुआएं भी, जानें भी आपके साथ खड़ी हैं, क्योंकि आप हक़ की जंग लड़ो। इस वजह से ये मैं बात कह रहा हूँ। वमा इलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।